نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم سورۃ الحجر میں ارشاد ربانی والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا. جہاں پر جان سے مراد یہ شیطان ابلیس ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کو پیدا کیا گیا. تو جنات کا جو وجود ہے انسانوں سے پہلے، یعنی انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا. تو یہ جو شیطان تھا، ابلیس تھا، یہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. اگرچہ اس حوالے سے اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، انسانوں میں سے نہیں تھا. تو باقی جو جن ہے، ان جنات ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے. پارہ نمبر 29 سورۃ الجن میں پوری صورت موجود ہے جنات کے حوالے سے. تو اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے. ٹھیک ہے جی، جنات کا ہرگز بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہے. اور باقی اس کے علاوہ چڑیل، بھوت، اسیب، ان کا بھی ثبوت ہے، ان کا بھی وجود ہے. اعلی حضرت نے فتاوی رضی نمبر 21 میں لکھا ہے کہ جن اور ناپاک روح مرد و عورت احادیث سے ثابت ہے. تو اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہر مسلمان کے فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے. اور باقی یہ ہے کہ جنات بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ان میں بھی سنی ہوتے ہیں، اہل سنت ہوتے ہیں، پھر بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں، روافض، شیعہ، وابی دیوبندی، ان میں بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جنات میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. تو اس والے سے آپ سورۃ الجن پڑھ لیں تو آپ کو تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے معلومات مل جائیں گی. پارہ نمبر 29 ویڈیو سننے دیگر لوگوں تک پہنچے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق جاری ہے.